بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خازن حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالت آخر چاہتی کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ عدالت خود کوئی فیصلہ دیتی، اس نے یہ اختیار میڈیکل بورڈ اور چیف کمشنر اسلام آباد کو دے دیا۔ یعنی جو لوگ پہلے ہی عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کرنے کی لاپرواہی کے مرتکب ہوئے ہیں، جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، انہیں پھر سے فیصلہ سونپ دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی روا رکھیں اور ایک بار پھر کوئی اسی قسم کا فیصلہ سنا دیں۔ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست پر جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو نے سماعت کی۔ ایک موقع پر جسٹس ارباب نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے کہا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کریں اور ٹیسٹ کرائیں، مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں، انہیں اطلاع دی جاتی ہے۔ اس پر علیمہ خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی تو خود جیل میں ہے۔ تو جسٹس ارباب طاہر نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ اگر عمران خان کی بہن کو آگاہ کر دیں تو پھر کیا ہوگا، کھل کر بتائیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ جی میں شاید اس متعلق اس بارے میں کھل کر بات نہ کر سکوں۔ عمران خان کے حوالے سے فیملی کو آگاہ کریں تو ہم انہیں کسی ہسپتال نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں ہی دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، ہم جہاں لے کر جائیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی صحت کی موجودہ صورتحال تسلی بخش ہے، جس پر جسٹس ارباب نے کہا کہ عمران خان کی صحت کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر کل کچھ ہو گیا تو کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیں گے۔ اس پر جسٹس خادم حسین سومرو نے پوچھا کہ کیا یہ ریکارڈ پر لکھ کر دے سکتے ہیں؟ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ بالکل لکھ دیں، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سنایا گیا، جس کے مطابق عمران خان کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم بھی عمران خان تک رسائی دینے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کرا بیٹھے ہیں۔ البتہ عدالت نے چیف کمشنر کو عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق عدالت چیف کمشنر اسلام آباد کو حکم دیتی ہے کہ جی ڈاکٹر عارف خان کی سربراہی میں ایک ایسا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹر ندیم قریشی بھی شامل ہو۔ یہ میڈیکل بورڈ عمران خان کا معائنہ کرنے کی تجویز دے گا کہ کیا ہاسپٹل منتقل کیا جائے یا نہ۔ عدالت نے عمران خان کے علاج سے متعلق رشتہ داروں کو آگاہ رکھنے کا حکم دیا، مگر یہ بھی نہیں بتایا نا مناسب سمجھا، یہ نہیں بتایا کہ جی رشتہ دار جیل میں قید صرف بشریٰ بی بی ہوں گی یا ان کی بہنیں بھی عدالت کی نظر میں رشتہ داروں کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے 2 گھنٹے پر محیط یہ سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کا گراف جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچا دیا، یعنی اسلام آباد یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر وہی آرڈر کر دیا جو ریاست نے 3 ہفتے پہلے کیا تھا۔ عدالتیں بھرپور کوشش سے اپنی ساکھ لگتا ہے کہ خود تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اچھا ناظرین، اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اب تک نتائج پوری دنیا کے لیے سبق آموز ہیں۔ اب تک کی جنگ سے پتہ چلا ہے کہ حملہ آور امریکہ اور اسرائیل نے ہر اصول کو، ہر اخلاقی اصول کو، اخلاقیات کو، انسانیت کو، جن پر عمل کیے بغیر کہنا چاہیے کہ جنگ جیتنے کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ انسانی اصول یعنی جنگوں کے بھی تو اصول ہوتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں جنگلوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، اس طرح جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ تو جنگ شروع کرنے اور اس سے نکلنے کے جن طریقوں پر ہزاروں سال سے عمل کیا جا رہا ہے، امریکہ نے طاقت کے روب میں ہر اس اصول کو روند کے رکھ دیا ہے۔ جنگ کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب تم حملہ کرنے کے قابل ہو تو اپنی کمزوری ظاہر کرو، ٹھیک ہے، تاکہ دشمن بے پرواہ ہو جائے۔ اگر دشمن غصے میں ہو تو اسے اور بھڑکاؤ تاکہ وہ غلطی کرے۔ اگر وہ آرام میں ہے تو اسے بے چین کرو۔ اگر وہ متحد ہے تو اس میں پھوٹ ڈالو۔ دشمن کو وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر اسے دھوکہ دے کر جنگ کرو۔ اگر تم پوری طرح تیار ہو تو اپنے آپ کو پریشان ظاہر کرو تاکہ مخالف غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ اب آئیے موجودہ ایران جنگ کی طرف۔ کل کیا ہوتا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، خیر، مگر آج تک کے حالات یہ ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست ان کے ماتھے پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔
اعلانات جو مرضی کیے جائیں، میڈیا جو مرضی بتاتا رہے، لیکن جو حقیقت ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ سمارٹ انداز میں جنگ نہیں لڑ رہا۔ امریکی 2-4 روز کا پلان بنا کر جنگ میں اترتے ہیں، آج 2 ہفتے ہو گئے، جنگ ابھی مزید طول پکڑتی جا رہی ہے، چند مہینے نہیں، اگر یہ جنگ مزید چند ہفتے جاری رہی تو 1-2 ممالک نہیں، یہ پوری دنیا کی معیشت کی چولیں ہلا دے گی۔ تیل اور گیس کا بحران جو پہلے ہی ساروں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے، وہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ ہر ملک کو یوں لگے گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے صرف ایران نہیں، ان کے ملک پر بھی حملہ کیا ہوا۔ پوری دنیا کی صنعتیں رک رہی ہیں، صنعتیں بالکل بند پڑ رہی ہیں، سڑکیں سنسان ہو رہی ہیں، مہنگائی کا جن صرف تھرڈ ورلڈ نہیں، یورپ کے امیر ترین ملکوں کے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ صرف 2 ہفتے میں پورا عالمی نظام لرز اٹھا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کو ہنگامی بنیادوں پر تیل کے اسٹریٹجک ذخیرے جو ہیں وہ مارکیٹ میں لانا پڑ رہے ہیں، اور اس کا سارا بوجھ نیتنیاہو اور ٹرمپ کے کندھوں پر آن پڑا۔ دوسری طرف ایران نے ماہر جنگ باز کی طرح بظاہر کمزوری ظاہر کی ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل نے حقیقی سمجھا اور حملہ کر دیا، مگر جواب میں ایران نے بیلسٹک میزائلز اور خودکش ڈرونز کی ایسی بارش کی کہ دشمن کو اپنے اندازوں پر نظر ثانی کرنا پڑ گئی۔ ایران کی ایک اور شاندار منصوبہ بندی یہ ہے کہ وہ مسلسل امریکہ کو اشتعال دلا رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے۔ جب مخالف غصے میں ہو تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات پر امریکی میڈیا اور کانگریس خود تنقید کر رہے ہیں، اور کم و بیش یہ جو اشتعال دلا کر غلط فیصلے کرنے والی پالیسی ہے نا، یہ ایران کے ساتھ عمران کی بھی ہے۔ عمران صرف ملا لے، وہ بھی آپ کو بھی غور کیجیے گا، مشتعل کر کے اپنے مخالف کو مشتعل کر کے غلط فیصلے کرواتا ہے خان۔ اب ایرانی شہر جو ہے وہ آپ ساری ذرا صورتحال کو دوبارہ دیکھیں نا ناظرین، وجہ یہ ہے نا ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات پر امریکی میڈیا اور کانگریس جو ہے وہ خود تنقید کر رہے ہیں۔ ایرانی جو شہر ہیں وہاں پہ بچیوں کے اسکولوں پر حملہ ٹرمپ کے گلے کی وہ کیا کہتے ہیں پھانس بن گیا، نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے۔ کیا خبر کسی روز یہ گردن میں پھندے کا باعث ہی بن جائے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایران نے خود ٹوماہاک میزائلوں سے کیا ہے، عجیب بات ہے ویسے۔ پھر دنیا نے کہا کہ ٹوماہاک میزائل جو ہیں وہ تو امریکی میزائل ہے، جو ایران کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اب پورا امریکی میڈیا چیخ کر بتا رہا ہے کہ ایرانی اسکول پر حملہ امریکہ نہیں کیا ہے۔ ایران کے لیے ایک اور غیبی مدد یہ ہوئی ہے کہ امریکی اتحاد کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ماضی کی جنگوں میں یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، آپ دیکھتے رہے، مالی اور عسکری دونوں طرح کی قربانیاں دیتا تھا، مگر اس بار میدان میں صرف امریکہ اور اسرائیل دکھائی دے رہے ہیں۔ اسپین نے اسرائیل سے اپنا جو سفیر ہے وہ واپس بلا لیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم نام لے کر امریکہ پر تنقید کر رہی ہیں۔ فرانس، برطانیہ، اسکینڈینیوین کنٹریز خود کو جنگ سے دور رکھ رہے ہیں، دانستہ طور پر، بلکہ اعلان بھی کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ چین اور روس کھل کر ایران کو انٹیلیجنس سپورٹ دے رہے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ بدلتی دنیا کی ناظرین نئی حقیقتیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب طاقتور اپنی طاقت کے زوم میں حکمت اور تدبر کو نظر انداز کر دے تو اس کی طاقت بھی اسے نہیں بچا پاتی۔ امریکہ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ سوویت یونین کی سپر پاور کی حیثیت کمزور ہونے سے افغانستان نے جب ختم کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی انسان تصور کر سکتا تھا کہ سوویت یونین جیسی جو سپر پاور ہے وہ افغانستان کی وہ جو طاقت ہے، جو چھوٹی موٹی بکھری ٹکڑیوں میں تقسیم طاقت ہے، اس کے ہاتھوں سرنگو ہو جائے گی۔ شاید امریکہ کی قسمت کا فیصلہ ایران کے ہاتھوں بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہو۔ ایران صرف جنگ نہیں لڑ رہا، تاریخ رقم کر رہا ہے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ایران یوں پلٹ کر وار کرے گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ایران صرف اسرائیل امریکہ نہیں، خطے کے 7-8 ملکوں میں امریکی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس جنگ میں ایران نے جو کچھ اسرائیل کے ساتھ کر دیا ہے، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیلی مائیں اپنے بچوں کو ایران کے نام سے ضرور ڈرایا کریں گی۔ ایرانی حملوں نے بعض اسرائیلی شہروں کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔
فضا سے دیکھیں تو تل ابیب کے بعض اس سے بالکل غزہ جیسے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ ایران نے تل ابیب پر اتنے کلسٹر بم برسائے ہیں کہ آج کی تاریخ میں پورا اسرائیل خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ ایک اسرائیلی وزیر نے غصے سے چور لہجے میں کہا کہ ایران انسانی آبادیوں پر کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر ناظرین وہی پنجابی کہاوت یاد آتی ہے کہ واہ واہ تھانے دارا انہوں ماں تے یاد کرا دیتی ہوں نا۔ اسرائیل کو بھی انسانی حقوق بالآخر یاد آ گئے۔ وہی اسرائیل جس نے بے رحمانہ بمباری سے غزہ میں 20,000 بچوں اور 30,000 خواتین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، ان میں شیر خوار بچے بھی شامل تھے۔ وہ اسرائیل جس نے غزہ میں ہسپتالوں کو میزائل مار مار کے اڑا دیا تھا، اسے ایرانی حملوں کے بعد اب انسانی حقوق یاد آ گئے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ کلسٹر بم آبادیوں کو کس طرح نشانہ بناتے ہیں، مگر اسرائیل کا ایسا کہنا کم از کم زیب نہیں دیتا۔ اسرائیل کی ان باتوں کو کسی کا جذبہ انسانیت نہیں جاگنے والا۔ اسرائیل کی ان لغویات اور بیہودیات کے بعد کسی کا جذبہ انسانیت نہیں، کوئی اسرائیل کی بات سننے کے لیے تیار ہے، کوئی اس کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے انسانی حقوق اور یہ اس کے منہ سے اچھے ہی نہیں لگتے۔ جن اسرائیلی وزیروں کو انسانی حقوق کا کیڑا تنگ کر رہا ہے وہ غزہ کے مناظر دیکھ لیں اور دل کو سمجھا لیں۔ اچھا ناظرین، امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے دوران ایک اور حماقت کر دی ہے۔ ایران کے بینک پر میزائل حملہ کیا، جس کے بعد ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک میں امریکی بینکوں کو نشانہ بنائے گا۔ اتفاق اس لیے ان عرب ممالک کے لوگ امریکی بینکوں سے دور رہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب ہی وار گیم ہے ایرانینز کی، بڑا عجیب و غریب وار ہے۔ روائٹرز کے مطابق ایرانی حملے کے خطرے کے باعث دبئی میں بڑے عالمی بینکوں سٹی گروپ اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ وغیرہ نے اپنے دفاتر خالی کر دیے، عملے کو گھروں سے بیٹھ کے ورک فرام ہوم کی ہدایت کر دی ہے۔ SHBC نے قطر میں برانچیں بند کر دی ہیں۔ ایران نے ایک اور بڑا سرپرائز اس وقت دیا جب اس نے آبنہ ہرمز کے قریب ایک تیل بردار بھارتی جہاز کا نشانہ بنایا۔ تھائی لینڈ کا یہ جہاز بھارتی شہر گجرات کے لیے تیل لے کے جا رہا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ اس طرح ایران نے پہلی بار بھارت کو اپنے دشمن ممالک کی صف میں شامل کر لیا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جنگ کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں بھی شدید پھوٹ پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے داماد اور مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے خصوصی نمائندے نے اپنا دورہ اسرائیل منسوخ کر دیا۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ اس بات پر سخت غصے میں ہے کہ نیتنیاہو نے انہیں ایران سے متعلق بالکل غلط معلومات دی ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے جنگ پر روزانہ $1 ارب سے زیادہ اخراجات اٹھ رہے ہیں، اس پر بھی ٹرمپ خوش نہیں ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا دھچکا یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جنگ ختم ہوتے ہی خلیجی ممالک امریکی بینکوں میں پڑے اپنے ڈپازٹ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ظاہر ہے خلیجی ممالک یہ اقدام کسی اور کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی ملنے کے بعد ہی کریں گے نا۔ اگلی کڑیاں آپ خود میں لا لیں۔ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں کھسیانے سے ہو کے ناظرین اب ایران کے خلاف جنگ میں فتح کے دعوے کر رہے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ہم نے یہ کر دیا ہے، فضائیہ ختم کر دی ہے، کبھی کہتا ہے ہم نے بیریا مار دی ہے، کبھی پتہ نہیں جی وہ غریب وہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے جیت چکے تھے، لیکن مقصد پورا ہونے تک ایران سے نہیں نکلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران 11 روز میں ایران کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایرانی بحریہ کو جیسے میں نے عرض کیا بار بار سمندر میں ڈبو دیا ہے، اور ٹرمپ نے اور بھی کئی دعوے کیے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فیس سیونگ کے بعد اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ ابھی 1-2 روز پہلے ہی فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے اس جنگ کی ذمہ داری اپنے وزیر دفاع اور مذاکرات کار اور اپنے داماد ان ساروں پر ڈال دی تھی، گویا شکست سے پہلے ذمہ داری کا بوجھ دوسرے کے کندھوں پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ ٹرمپ نے اب پینترا بدلتے ہوئے جنگ میں اپنی فتح کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایرانی جنرل فدوی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی روز سے کوشش میں ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو جائے۔ جنرل فدوی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے
کہ دشمن نے جنگ جیتی ہوتی تو وہ دنیا کو ثالثی کے لیے جمع نہ کرتا. بات تو سمجھ آتی ہے. ایرانی جنرل کا یہ دعویٰ حقیقت کے قریب لگتا ہے، کیونکہ کچھ ملکوں نے جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع کر دی ہیں. ان میں ترکی کے صدر طیب اردوان بھی شامل ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ نیتنیاہو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت بن چکے ہیں. ترک صدر نے کہا ہے کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق چین بھی جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے. دوسری طرف ایران نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط رکھ دی ہیں. ایرانی صدر کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے جائز اور قانونی حقوق کو تسلیم کیا جائے. دوسرا، ایران کے جنگی نقصانات کو پورا کیا جائے. تیسرا، تاوان جنگ ادا کیا جائے. اور ایک اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف ٹھوس اور مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں. ایرانی شرائط جو 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کو کہہ لیں، وہ ناظرین ایک فاتح والی شرائط ہیں. ناظرین، آخر میں نصرت صابر کے 2 اشعار: یہ بکھلاہٹ، یہ جھلاٹ عجب نظارے ہیں، حق کی روشنی کے جیت کے اشارے ہیں. حق کی روشنی کے جیت کے اشارے ہیں. ہوا سے پھولے جو یہ تکبر کے غبارے ہیں. ہوا سے پھولے جو یہ تکبر کے غبارے ہیں. شکست فاش کے یہ تو استعارے ہیں. غرور و ظلم کی دیمک لگی ہے فصیلوں میں. غرور و ظلم کی دیمک لگی ہے فصیلوں میں. گرنے کو تمہارے یہ کھوکھلے چبارے ہیں. گرنے کو تمہارے یہ کھوکھلے چبارے ہیں. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.